وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، آج ہم سورہ علق کی 4 اور 5 آیت کو انشاءاللہ تعالی پڑھنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 آیت میں ارشاد فرمایا ہے الذی علم بالقلم، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ذات ہے جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی، علم سکھایا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تعلیم دی ان باتوں کی ما لم یعلم، جن کو وہ کبھی جانتا ہی نہیں تھا۔ غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز لفظ اقرا کے ذریعے سے کیا، یعنی کہ سورت کا آغاز ہی پڑھنے کے ذریعے سے ہوا ہے۔ تعلیم کی دراصل 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک زبانی تعلیم اور دوسری کتابت کے ذریعے سے تحریری تعلیم۔ تو پہلے لفظ اقرا سے مراد زبانی تعلیم ہے، اور اس آیت میں جو یہ علمہ بالقلم آیا ہے تو اس کے معنی ہے کتابت یعنی تحریر کے ذریعے سے تعلیم کو حاصل کرنا۔ تو غور کرنے کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتلا رہے ہیں کہ انسان کو ہی یہ خوبی عطا کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں آپ، جتنے بھی چرند پرند اور جانور یا دوسری مخلوقات ہیں ان کو لکھنا نہیں آتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو تمام ہی جانور اپنی جنریشنز کے لیے اویئرنیس کے لیے کتابیں لکھ کر کے جاتے ہیں۔ اٹ مینس اگر چوہے کو کتابت کا ہنر آتا تو وہ اپنی جنریشنز کے لیے اویئرنیس لیٹرز چھوڑ کر جاتا، بکس لکھ کر جاتا کہ کبھی بھی کسی کھانے کے ٹکڑے کو پکڑنے مت جانا، کیونکہ وہ ایک جال ہوتا ہے، تمہیں اس میں قید کر لیا جائے گا۔ اسی طرح ہر مخلوق اپنی جنریشنز کے لیے کتابت چھوڑ کر جاتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ہی پڑھنے کا ہنر دیا، انسان کو ہی لکھنے کا ہنر دیا، جس کے ذریعے سے وہ اپنی جنریشنز کے لیے کس طرح ایک اچھی زندگی گزاری جائے، ایک ڈیٹا سیو کر کے گئے ہیں، لکھ کر کے گئے ہیں، اور وہ ڈیٹا فارورڈ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں قلم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو اسپیشلی قرآن کریم میں اس آیت میں ذکر کر دیا ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ لکھنا اٹ از ویری امپورٹنٹ فار اس۔ اسی کے ذریعے سے تو ہم ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں، اپنی جنریشنز کے لیے اچھی باتیں لکھ سکتے ہیں، اسی کے ذریعے سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ آگے تک جا سکتا ہے۔ اور آج دیکھیے سبحان اللہ، کتنے بزرگوں نے اس میں حصہ لیا اور آج ہم تک آسانی سے حدیثیں پہنچی ہیں، اور کتنی کتابیں اس ایک ریولیشن کے ذریعے سے، یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے سے کتنی کتابیں ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں، جس سے آج ہمیں بہت آسانی ہے۔ اگر ہمیں جس ٹاپک پر بھی کوئی بک چاہیے ہوتی ہے تو ہم آسانی سے اس کو جا کر کے لائبریری سے پرچیز کر سکتے ہیں اور اس سے علم کو حاصل کر سکتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ قلم ان 4 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے خود بنایا تھا۔ اٹ مینس تمام چیزوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کا لفظ فرما دیا کہ ساری چیزیں ہو جائیں، اور ساری چیزیں ہو گئیں، یعنی بن گئی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بذات خود 4 چیزوں کو بنایا ہے، جن میں سے پہلی چیز ہے قلم، دوسری چیز ہے عرش، تیسرا ہے جنت عدن، چوتھا ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کو بنانے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کو بنایا، اور قلم کو یہ حکم دیا کہ تمام چیزوں کی تقدیر کو لکھ دیا جائے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم سے شروعاتی دنیا سے لے کر دنیا کے اختتام تک کے تمام ہی واقعات کو درج کر دیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ لکھاوٹ موجود ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اس سے آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، یعنی ہم نے انسان کو وہ چیزیں سکھائیں جو انسان کو آتی ہی نہیں تھی۔ تو دیکھیں، جب ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے اور اس کائنات پر غور کریں گے تو ہمیشہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آئے گا کہ اس کائنات کو آخر کون اتنی ڈیٹیل کے ساتھ چلا رہا ہے، اور میں کہاں سے وجود میں آ گیا یا آ گئی۔ تو دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کو ریویل کر کے ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ اب یہ کتاب آپ کو وہ تمام چیزیں بتائے گی جس کے کوشچنز آپ کے ذہن میں تھے، یعنی کہ وہ ایک ذات ہے جس نے اس چیز کو، اس کائنات کو اور ہمیں بنایا، لیکن اب وہ کیسی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا تعارف اپنے کلام کے ذریعے سے ہم کو کرا رہا ہے۔ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کا پرپس کیا ہے؟ تو وہ پرپس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے سے بتا رہا ہے، اپنی صفات بتا رہا ہے، کوالٹیز کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفور ہے، رؤوف ہے۔ اور اس طرح بھی غور کریں کہ انسان کو صرف سٹڈیز کے متعلق ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو دیگر تعلیمات ہیں، یعنی اس کو حواس خمسہ عطا کیے، اس کو کھانے پینے کا سلیقہ سکھایا، اس کو کھانا بنانے کا سلیقہ سکھایا، اناج اگانے کا سلیقہ سکھایا۔ یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو یہ علم کس نے دے رکھا ہوتا ہے، کس نے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کو سکھا رکھا ہوتا ہے کہ تجھے اپنی غذا اپنی ماں کی چھاتی سے ملے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہی اس چھوٹے سے بچے کو اس کی غذا کو حاصل کرنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلا دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم نے آج 4th اور 5th آیات کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔